بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں بڑے غور سے اپنے باپ کو مٹی کے برتن بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ پیشے سے ایک کمہار تھا۔ ان کے ہاتھوں کی مہارت میں بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں ابا کو کہتی کہ ابا مجھے بھی آپ کی طرح برتن بنانے سیکھنے ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس دیتے اور کہتے کہ اپنی بیٹی کو میں نے مٹی کے برتن بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، تو میری شہزادی ہے، دیکھنا تجھے اس گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کے گھر میں بیاہوں گا۔ میں ابا کی باتوں پر ہنس دیتی۔ کہاں گاؤں کا وہ بڑا ذمہ دار اور کہاں میرے ابا بیچارے، ایک غریب آدمی جو مٹی کے برتن بنا بنا کر ہمارا گھر چلا رہے تھے۔ پھر میں نے ابا سے چھپ چھپ کے مٹی کے برتن بنانا سیکھ لیے۔ ابا جانتے بھی نہ تھے کہ میں یہ کام سیکھ رہی ہوں۔ اماں مجھے جھاڑو برتن کھانا پکانا سکھانا چاہتی تھی اور میں ابا کی طرح ایک کمہار بننا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ابا سے چھپ کر ایک مٹی کی دیگچی بنائی اور وہ دیگچی میں نے ابا کے سامنے رکھ دی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران تھے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ دیگچی کہاں سے آئی ہے؟ میں کہنے لگی کہ ابا یہ میں نے بنائی ہے۔ ابا بڑی غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی بیٹی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کو وراثت میں اپنے باپ کا ہنر ملا تھا۔ میرے ہاتھوں نے وہ دیگچی ابا سے بھی زیادہ خوبصورت بنائی تھی۔ وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے تو میں تجھے منع نہیں کروں گا، کل سے میں تجھے خود برتن بنانا سکھاؤں گا۔ میں ابا کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا۔ میں ابا کا بیٹا بن کر ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ ابا اپنے کام میں ماہر تھے۔ وہ ہمارے پورے گاؤں میں برتن بیچا کرتے تھے۔ میں چاہتی کہ ابا کا کاروبار دور دور تک پھیلے، اسی لیے میں ابا کا کاروبار بننا چاہتی تھی۔ پھر دوسرے دن ابا نے مجھے کام سکھانے کا آغاز کر دیا۔ میری اماں بڑبڑ کرتی رہیں کہ لڑکی ذات کو یہ کام سکھاتے ہوئے تمہیں غیرت ہونی چاہیے، لیکن ابا نے کہہ دیا کہ آج کل لڑکیاں وہ کام کر رہی ہیں جو مرد بھی نہ کر سکیں۔ میں ابا کی بات سن کر خوش تھی۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، اسی وجہ سے میں بڑی خوشی خوشی یہ کام سیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ کام سیکھنا میرے لیے آنے والی زندگیوں کی مشکلوں میں مدد دینے والا تھا۔ اس دن شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ ابا اپنا ٹھیلا لے کر کام پہ جا رہا تھا۔ میں نے ابا کو منع کیا کہ ابا آج اتنی گرمی ہے، کام پر مت جاؤ۔ کہنے لگے کہ بیٹا کام پر نہیں جاؤں گا تو شام کو کھائیں گے کیا؟ چلا جاتا ہوں، چند برتن بک گئے تو ان چند پیسوں میں ہی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ میری بات ٹال کر وہ گھر سے نکل پڑے۔ گرم لو چل رہی تھی۔ ابھی ابا کو گئے ہوئے ایک آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے اماں اور مجھے بتایا کہ میرے ابا کو چکر آئے تھے اور وہ گلی میں گر گئے تھے۔ یہ بات میرے حسان خطا کر گئی تھی۔ میں بغیر چپل پہنے دوڑی دوڑی اپنے ابا کے پاس پہنچی تھی۔ وہ بے ہوش زمین پر گرے تھے۔ اچانک ہی ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گئے۔ اس دن گرم لو میں نکلنا ان کے لیے صحیح ثابت نہ ہوا تھا۔ اماں بڑی پریشان تھی۔ ابا بھی بے بسی کی حالت میں بستر پر پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو میں انہیں تسلی دینے لگی کہ ابا آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی ہماری ہی طرح غریب تھے، لیکن گاؤں میں چند ایسے گھر بھی تھے جن کے پاس دولت کے پہاڑ تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کئی تجوریوں میں بھر کے رکھی تھی، لیکن وہ اس دولت کو غریبوں پر خرچ کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ پھر اماں پڑوس میں رہنے والے ایک جوان کی مدد سے ابا کو شہر لے گئی۔ شہر والے ڈاکٹر نے ابا کو دیکھ کر کہا کہ ان کو ہسپتال میں داخل کروانے کی ضرورت ہے، لیکن ہسپتال کا خرچہ بھلا ہم جیسے غریب اور لاچار لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ اسی لیے اماں روتے روتے ابا کو واپس لے آئی تھی۔ پھر محلے پڑوس کے لوگوں نے اماں کو مشورہ دیا کہ تم گاؤں کے ذمہ دار کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر دیں۔ لوگوں کے کہنے پر اماں جب ذمہ دار کے پاس گئی تو وہ اماں سے کہنے لگا کہ اس سال میری فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ویسے بھی میں نئی فیکٹری لگانے والا ہوں، میں نے اپنا سارا پیسہ وہاں خرچ کر دیا ہے۔ اس نے اماں کو پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم جیسوں کو پیسہ دینے کے لیے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ گھر چلانے میں اماں کی مدد مجھے ہی کرنی تھی۔
میں نے پھر اپنی اس مہارت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو کام ابا کرتے تھے اب میں نے وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ابا کی طرح برتن بنا کر شہر جا کر بیچنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان برتنوں کو اس گاؤں میں بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس ہنر کی قدر کرنے والا یہاں کوئی بھی نہ تھا۔ مگر ہاں، شہر میں میرے بنائے ہوئے برتن اچھی قیمت پر بک سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں اپنے ہنرمند ہاتھوں سے خوبصورت ڈیزائن والے برتن بنانے لگی۔ جب سارے برتن سوکھ گئے تو میں نے انہیں ابا کے ٹھیلے پر رکھا اور شہر جانے لگی۔ اماں دل پہ ہاتھ رکھ کر رہ گئی، کہنے لگی تو اکیلی شہر جائے گی؟ میں کہنے لگی کہ ہاں اماں، میں چلی جاؤں گی۔ روزی روٹی کمانے کے لیے مجھے ہی اس گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں اپنے ارادوں میں مضبوط ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اپنی شیشوں والی کالی چادر اوڑھی اور ابا کا ٹھیلا لے کر برتن رکھے اور گھر سے نکل آئی۔ اب میرا رخ شہر جانے والی سڑک پر تھا۔ راستے میں لوگ رک رک کر میری شکل حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں امید نہ تھی کہ ایک جوان لڑکی یوں برتنوں کا ٹھیلا لے کر برتن بیچ رہی ہوگی۔ میں صبح 6 بجے گھر سے نکلی تھی اور 1 گھنٹے میں شہر پہنچی تھی۔ میں خوش تھی کہ میرے چند برتن اچھی قیمت پر بک گئے تھے، اسی لیے جیسے ہی شام کا اندھیرا پھیلنے لگا میں گھر کی طرف آنے لگی۔ ٹھیلا دھکیل دھکیل کر میری حالت بری ہو گئی تھی، اسی لیے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اچانک ہی مجھے ایک طرف سے ایک جوان لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ سیاہ چادر اس نے اپنے کندھوں پر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ میرے ٹھیلے کے پاس آ کر رکا اور پوچھنے لگا، یہ برتن کتنے کا ہے؟ میں دل میں خوش ہو گئی کہ چلو اچھا ہے، گھر جانے سے پہلے ایک اور گاہک مل گیا۔ میں اسے کہنے لگی کہ یہ بہت اچھا اور مضبوط ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس نے وہ برتن اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ برتن ٹوٹ گیا تھا۔ ٹوٹتے ہوئے برتن کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بہت مضبوط ہے، دیکھو یہ تو فوراً ٹوٹ گیا۔ میری غصے کی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک تو میں ویسے ہی پریشان اور تھکی ہوئی تھی، اوپر سے اس کا یہ بیہودہ مذاق۔ میرے دل میں جو بات آئی میں نے اس سے بہت بری طرح ذلیل کیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم نے اس نقصان کے پیسے دینے ہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ لڑکا بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا کہ اچھا، اگر میں نہ پیسے دوں تو تم کیا کر لو گی؟ پھر میں نے ایک بھاری برتن اٹھایا اور اس سے کہنے لگی کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے تو میں یہ برتن تمہارے سر پر مار کر تمہارا سر توڑ دوں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ مجھے اس کے ہنسنے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نیچے جھکی اور میں نے وہ بھاری برتن اٹھایا۔ جیسے ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کا وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ حیرت سے دل تھام کر رہ گئی۔ کیا وہ کوئی بھوت تھا جو یوں غائب ہو گیا تھا؟ دور سڑک پر کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی چھپنے کی ایسی جگہ تھی۔ میں تھکی ہاری گھر لوٹی تھی۔ اماں کو میں کہنے لگی کہ شہر جا کر فائدہ ہوا، کیونکہ مجھے گاؤں سے زیادہ اچھی قیمت مل گئی۔ پھر بھی اماں میرے کام سے خوش نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کہ لڑکی ذات ہو اور اوپر سے جوان بھی ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ لیکن میں نے اماں کو سمجھا دیا کہ پریشان نہ ہونا، میں صبح سویرے جایا کروں گی اور شام ہونے سے پہلے شہر سے واپس آ جایا کروں گی۔ ابا کے بستر سے لگ جانے کے بعد اب میں نے ہی ہمت کر کے اس گھر کو چلانا تھا۔ پھر اماں دبے لہجے میں کہنے لگیں کہ محلے والے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو فرزانہ نے اپنی جوان بیٹی روزینہ کو کیسے دھندے پر لگا دیا ہے، مردوں کی طرح گھر سے نکل جاتی ہے برتن بیچنے کے لیے۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، دنیا کا کام ہے باتیں بنانا، اگر ہم دنیا کی پرواہ کریں گے تو جی نہ سکیں گے۔ ابا کا علاج کروانے کے لیے ابھی اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اتنا کام کروں کہ ابا کے لیے چند پیسے جوڑ کر ان کا علاج کروا سکوں۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی بیچاری سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، ان کا کوئی اتنا خرچہ نہ تھا۔ میں اس نوجوان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جس نے میرے برتنوں کا نقصان کیا تھا اور پھر وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کوئی جن ذات ہو۔ دوسرے دن جیسے ہی میں گھر سے نکلنے لگی تو اماں مجھے کہنے لگی کہ آج موسم ٹھیک نہیں ہے، آج نہ جانا ہی بہتر ہے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں، میں کسی صورت بھی گھر میں نہیں رکوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا۔
گھر چلانے کے لیے کم از کم اتنے پیسے تو ہونے چاہیے تھے جس سے گھر کی روٹی سالن ہی پک جائے۔ پھر میں نے موسم کی پرواہ نہ کی اور برتنوں کا ٹھیلا لے کر گھر سے نکل آئی۔ ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا کہ اچانک ہی موسم خراب ہو گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے۔ بارش کا ہونا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ ایک تو میں اکیلی تنہا اس راستے پر کھڑی تھی، تو دوسری طرف میرے سارے برتن بھی گیلے ہو جانے تھے۔ میں بڑی بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی دور سے مجھے چھتری تھامے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا، کیونکہ یہ وہی تھا جس نے میرے برتن توڑے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ بارش بھی ہلکی ہلکی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر رکا اور پھر کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، میں آپ کے برتنوں پر پلاسٹک ڈال دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، جب بارش ہو جائے تو آپ اپنے گھر چلی جائیے گا۔ پھر میں نے دیکھا جب اس نے بڑا سا ایک پلاسٹک سارے برتنوں پر پھیلا دیا تھا۔ اب اس تنہا راستے پر اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑتی، کیونکہ بارش بھی تیز ہو گئی تھی اور اگر میں واپس جاتی تو مجھے پریشانی اٹھانی پڑتی۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ جنگل کے پیچھے بیچ میں ایک عجیب سی جگہ پر اس کا گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک کچا پکا سا مکان تھا جس میں ایک کمرہ بنا تھا۔ مکان سے دھواں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو ایک بوڑھی عورت اس کمرے میں لیٹی تھی۔ اس کا عجیب سا حلیہ تھا۔ اس نوجوان سے تو وہ قدرے مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آتے ساتھ ہی انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں ایک چارپائی پر خاموشی سے ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی وہ نوجوان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم گرم قہوہ تھا جو اس نے مجھے پینے کے لیے دیا تھا۔ اس کی مہربانی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے بات کرنے کی کوشش کی تو نوجوان مجھے کہنے لگا کہ اماں بات نہیں کرتی، وہ گونگی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ یہاں تو کوئی بستی بھی نہیں، کیا صرف تم لوگ یہاں پر رہتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں، ہمیں تنہا ہی رہنے کی عادت ہے، جہاں پر سناٹا ہوتا ہے ہم لوگ وہیں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل میری ماں ایک گونگی عورت ہے اور انہیں آنکھوں سے بھی کم نظر آتا ہے۔ مجھے اپنی ماں کے لیے ایک کام کرنے والی عورت کی ضرورت ہے۔ اگر تم روزانہ آ کر میری ماں کا کام کاج کر دیا کرو تو میں اس کام کے بدلے میں تمہیں اچھے پیسے دے دیا کروں گا۔ اس کی بات تھوڑی عجیب تھی، لیکن پیسوں کا سن کر میری آنکھیں چمکنے لگیں، کیونکہ مجھے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اور پھر روزانہ اتنی مشقت کرنے، شہر جا کر برتن بیچنا اور پھر تھک ہار کر واپس آنا میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ تبھی مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ پریشانی ہے کہ تمہارے برتن ضائع ہو جائیں گے تو اس کی فکر نہ کرو، تمہاری جگہ میں تمہارے برتن لے جا کر شہر بیچ دیا کروں گا، اور تم میری ماں کا خیال رکھ لیا کرنا، جب میں واپس آؤں گا تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ اس کی یہ بات صحیح تھی۔ پھر میں نے حامی بھر لی۔ ویسے بھی اس کی ماں ایک بوڑھی عورت تھی جو بات بھی نہ کرتی تھی اور اندھی بھی تھی، اس لیے میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں روزانہ کام کرنے کے لیے یہاں آ جاؤں گی۔ پھر جیسے ہی بارش رکی تو میں برتن لے کر گھر آ گئی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بول بھی رہی تھی کہ آج نہ جاؤ، موسم خراب ہے، لیکن تم میری سنتی کہاں ہو؟ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، میں نے اس نوجوان کے دیے ہوئے چند پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ اماں کو بتاؤں کہ نہیں کہ مجھے ایک نیا کام مل گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ کہیں اماں اس کام سے منع نہ کرتے۔ میں اس نوجوان کو زبان دے چکی تھی، اسی لیے پھر خاموش رہی۔ دوسرے دن میں برتن لے کر نکلی اور اسی درخت کے نیچے کھڑی ہو کر اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے برتن شہر جا کر بیچ دیتا ہوں، تم جاؤ، میری ماں کا خیال کرنا، میں بس 2-3 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اب میں اس کے گھر چلی آئی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس دن جو بوڑھی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھی تھی، آج بڑے مزے سے پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک لاچار یا معذور عورت ہے، لیکن آج تو بالکل ہٹی کٹی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی تو وہ میرے سر پر ہی کھڑی ہو کر مجھے دیکھتی رہی۔ پھر ایک دم سے بول پڑی، چلو اب کھانا پکا کر رکھو، وہ تھالی میں گوشت پڑا ہے، اسے بنانا اچھا سا۔ اسے یوں بولتا دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ اس نوجوان کا تو کہنا تھا کہ میری ماں گونگی ہے اور وہ بول نہیں سکتی،
اس کے اس جھوٹ پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ شام کو وہ نوجوان جب واپس آیا تو میں غصے سے اسے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہاری ماں گونگی ہے، وہ تو بول سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے جھوٹ کہا کیونکہ تم یہاں کام کرنے پر راضی نہ ہوتی، اسی لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ اپنے گھر میں کام کاج کرنے کی مجھے اچھی خاصی رقم دے رہا تھا، پھر اس نے جتنے بھی برتن بیچے تھے وہ رقم بھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے خوشی خوشی وہ پیسے اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے اور اب وہ مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں نے اسے منع بھی کیا لیکن وہ پاس نہ آیا اور مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں بڑے آرام سے جا کر وہاں کام کاج کرتی اور بدلے میں وہ نوجوان میرے سارے برتن بیچ کر آ جاتا تھا۔ پھر ایک دن اماں مجھے کہنے لگی کہ پڑوس والی خالہ کہہ رہی تھی کہ تو جنگل کی طرف جا رہی تھی، کل اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیا لینے گئی تھی وہاں؟ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا، تو گویا لوگ مجھے اپنی نظروں میں رکھتے تھے۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ پھر میں بات بنانے کے لیے اماں سے کہنے لگی کہ ہاں، وہ اس دن بارش سے بچنے کے لیے میں ایک دن درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی تھی، تبھی اس نے مجھے وہاں سے آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اماں کو تو جیسے تیسے میں نے ٹال دیا تھا۔ دوسرے دن میں کام پہ نہ جا سکی تھی، پھر میں نے سوچا کہ آج گھر پر ہوں اسی لیے برتن بنا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے بہت ساری مٹی اکٹھی کی اور اس سے برتن بنانے شروع کر دیے۔ اماں پڑوس میں گئی ہوئی تھی جبکہ چھوٹی بہنیں ٹیوشن، ابا کمرے میں سو رہے تھے۔ میں بے فکری سے بیٹھی مٹی میں ہاتھ لتھڑے برتن بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک ہی میں نے اپنے آس پاس آہٹ سی محسوس کی، جیسے کوئی میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں بے چینی سے دور دیکھنے لگی لیکن میرے پاس تو کوئی بھی نہ تھا۔ تبھی میں نے ابا کے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا سفید رنگ کا لباس ابھی ابھی میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ میں فوراً ہی یہ کام چھوڑ کر ابا کے کمرے میں گئی، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کوئی تو گھر میں موجود تھا لیکن مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر دوبارہ تندہی سے برتن بنانے لگی۔ سارے برتن میں نے تھوپ میں رکھ دیے تھے، پھر آ کر ہاتھ دھوئے اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی چارپائی پر تھوڑی دیر لیٹی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہو، کسی نے میرا کاندھا زور زور سے ہلایا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو کوئی بھی نہ تھا۔ اماں بھی ابھی تک نہ آئی تھی۔ سوئے ہوئے مجھے ابھی 5 منٹ ہی تو ہوئے تھے۔ میں پریشان سی ہو کر ابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھوڑے نیند سے جاگے ہوئے تھے۔ ابا زیادہ بات نہ کر سکتے تھے لیکن ہاتھ کے اشاروں سے وہ تھوڑا بہت بول لیا کرتے تھے۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کر میرے پیچھے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے۔ میں ان کی بات سمجھ نہ پا رہی تھی۔ پھر میں ابا سے بڑے پیار سے کہنے لگی کہ ابا، آپ کو بھوک لگی ہے؟ لیکن ابا انگلی اٹھا کر مسلسل ایک ہی جگہ اشارہ کیے جا رہے تھے۔ میں اٹھ کر ابا کے لیے پانی لینے جا رہی تھی کہ اچانک دوسرے کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے بجنے کی آواز آئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی۔ کمرے کا دروازہ ابھی تک ہل رہا تھا، جیسے کسی نے غصے سے اسے بند کیا ہو۔ میرے ساتھ عجیب سے معاملات پیش آ رہے تھے۔ میں دل تھامے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آئی تو میں نے اس بات کا ذکر اماں سے کیا۔ اماں کہنے لگی کہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا کوئی بھوت تھا جو تجھے ڈرا رہا تھا؟ میں کہنے لگی کہ اماں، میں نے اپنے کانوں سے چلنے پھرنے کی آواز سنی تھی جبکہ گھر میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں، کبھی کبھی انسان کو اکیلے گھر میں وہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری بات کا جواب لاپرواہی سے دیا تھا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا۔ دوسرے دن میں برتن لے کر اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ نوجوان یہاں پر آئے گا، تبھی وہ مجھے ایک طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم کل کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کل میری طبیعت صحیح نہ تھی، اسی لیے میں نہ آ سکی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ کل سے میری ماں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، انہیں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت پسند آیا تھا، اسی لیے وہ ضد کر رہی تھی کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے لاؤں گی۔ میں چاہتا تو تمہیں تمہارے گھر سے بھی بلا کر لا سکتا تھا، لیکن مجھے اس بات سے تم نے ہی منع کر رکھا ہے۔ میں کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم میرے گھر نہیں آئے، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا کہ میں تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہوں، تمہارے گھر کام کرتی ہوں۔ اب حسب معمول اس نے میرے برتنوں کا ٹھیلا لیا اور میں اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔
اس کچے پکے سے گھر کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ایک بڑی سی تھالی میں کچا گوشت رکھا تھا، نہ جانے دونوں ماں بیٹے اتنا گوشت کیوں کھاتے تھے۔ اس کی ماں نے مجھے گوشت بنانے کا حکم دیا، پھر میں گوشت صاف کرنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ گوشت تازہ تھا۔ پھر تھوڑی دور مجھے اس جانور کی کھال اور ہڈیاں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں ماں بیٹے نے گھر پر ہی اس جانور کو کاٹ پیٹ کر ذبح کیا تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ اماں جی، آپ سب سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، کیونکہ ہمیں سب سے الگ رہنا ہی پسند ہے۔ ہم انسانوں کے بیچ میں رہیں گے تو وہ ہمارا رہن سہن برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں حیرت سے انہیں کہنے لگی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا تم ہمارے بارے میں نہیں جانتی؟ میں ایک جن زادی ہوں اور میرا بیٹا صفدر ایک جن زاد۔ میں حیرت سے بت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ میں کھانا پکا کر اٹھی اور چپکے سے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پھر حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک کپڑے کی گڑیا کے بال بنا رہی تھی۔ بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ ان دونوں عجیب ماں بیٹے کی کہانی سن کر تو مجھ سے وہاں رہا ہی نہ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اماں مجھے چھپا لو۔ اماں میرے بکھرے بال اور بدحواس چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا بھوت دیکھ لیا ہے؟ میں کہنے لگی کہ ہاں اماں، میرے پیچھے تو بھوت پڑے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ برتن کہاں ہے؟ کیا اسے وہیں چھوڑ آئی ہو؟ تو پھر میں نے روتے روتے اماں کو ساری بات بتائی کہ کس طرح سے میں آپ کو بغیر بتائے گھر میں کام کرنے جا رہی تھی۔ اماں، وہ دونوں لوگ تو جنات ہیں، مجھے اپنے گھر بلا کر روزانہ مجھ سے کام کاج کرواتے ہیں۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے اماں کو بتا رہی تھی۔ پھر میں چادر اوڑھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا جسم بہت گرم ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا مجھے بخار ہونے والا ہے۔ اماں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تو کہتی ہے تو میں مولوی صاحب کو بلا کر لاؤں، وہ تیرے اوپر دم کر دیں گے، کہیں کسی آسیب کا سایہ نہ ہو گیا ہو۔ لیکن میں نے اماں کو منع کر دیا۔ میں ابھی کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آنکھیں موند کر چارپائی پر پڑی رہی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ہی میرے کانوں میں اسی جنزادے کی آواز سنائی دی۔ وہ چپکے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ روزینہ اپنے برتن تو لے جاؤ۔ میں آنکھیں بند کر کے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹی رہی۔ میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتی تھی۔ تبھی کسی نے زور سے میری چارپائی ہلائی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا اور پھر میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کوئی میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ میں اماں کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے اس کھڑے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اندھیرے کے باعث اس کی شکل واضح نہ تھی۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں کسی بے جان گڑیا کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں بالکل بے بس اسی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن میرے منہ سے خوف کے مارے کوئی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر کہنے لگا، تم مجھ سے اتنی خوف زدہ کیوں ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی ڈرانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم میری حقیقت جان چکی ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جب بھی تو تمہارے پیچھے پیچھے آنے پر مجبور ہوں۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں جان چکی ہوں کہ تم انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اتنی خوشی اور مال و دولت دوں گا کہ تمہاری ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں نہ صرف تمہیں خوش کروں گا بلکہ تمہارے پورے گھر کو خوشحال کر دوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کی عجیب و غریب باتیں میرے ہوش اڑا رہی تھیں۔ میں جان چکی تھی کہ وہ جنزاد میرے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کا یہی راستہ تھا کہ میں اسے کہہ دیتی کہ میں تمہیں بعد میں جواب دوں گی، ابھی مجھے گھر جانے دو۔ یہی کہہ کر میں نے اس سے التجا کی کہ مجھے واپس گھر چھوڑ دو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد پھر آؤں گا، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ یاد رکھنا تم صرف میرے لیے بنی ہو، اگر تم مجھے بھول گئی تو میں تمہیں اپنی یاد دلانے کے لیے کسی بھی وقت تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں ننگے پاؤں اور بکھرے بالوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی گھر واپس آ گئی تھی۔ صبح اٹھی تو مجھے سخت بخار ہو چکا تھا۔ اماں میرے لیے بہت پریشان تھیں۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی
کیونکہ پہلے ہی ابا کی طبیعت خراب تھی اور پھر گھر میں روزگار کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ اماں بار بار کہتی کہ میں مولوی کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تیرے اوپر دم کر دے گا، ہو سکتا ہے کہ تو اکیلی آتی جاتی ہے، کسی درخت کے نیچے تجھے کوئی بھوت چمٹ گیا ہو۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ اماں صحیح کہہ رہی تھی، وہ جن میرا عاشق ہو گیا تھا، وہ میرا پیچھا کسی بھی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے اس کا یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ 2 دن بعد پھر اس نے میرے سامنے آ جانا تھا۔ پھر میں نے بخار کی گولیاں وغیرہ کھائیں، جس سے میری طبیعت کافی بحال ہو گئی تھی۔ اب پھر مجھے کام کرنا تھا، لیکن میں دوبارہ برتن بیچنے کے لیے شہر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ شہر جانے کے لیے مجھے دوبارہ اسی راستے سے گزرنا پڑتا جو مجھے قطعاً منظور نہیں تھا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں تو ذمہ دار کی بیوی سے بات کر، میں اس کے گھر کام کاج کر لوں گی، اب مجھ سے برتن نہیں بنائے جاتے۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تو اس کا جھاڑو پوچھا کرے گی کیا؟ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں کام کرنے میں کیسی شرم۔ پھر اماں کہنے لگی تو رہنے دے، میں کام کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں، میرے ہوتے ہوئے تو ہرگز کام نہیں کرے گی، بس تو جلدی سے جلدی ذمہ دار کی بیوی سے بات کر لے، جس طرح گاؤں کی اور عورتیں ان کے گھر میں کام کرتی ہیں اسی طرح میں بھی کر لوں گی۔ پھر ذمہ دار کی بیوی مجھے کام دینے پر راضی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی میں ایک 17 سال کی جوان لڑکی تھی، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پھر دوسرے دن میں راستہ بدل کر حویلی چلی گئی کام کرنے کے لیے۔ اس ذمہ دار کی حویلی بہت بڑی تھی، وہاں پر اتنے کمرے تھے کہ پوری حویلی میں گھومتے گھومتے پورا دن لگ جاتا تھا۔ پھر ذمہ دار کی بیوی کہنے لگی کہ نیچے ایک کمرہ ہے، وہ بہت گندگی سے اٹھا ہوا ہے، تم جا کر اس کی صفائی کرو۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں جانے لگی تو حویلی کی ایک دوسری ملازمہ مجھے کہنے لگی کہ اس کمرے میں نہ جاؤ، یہاں پر آسیب رہتے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں اچھل پڑی۔ ایک آسیب سے تو پیچھا چھڑا کر بڑی مشکل سے یہاں آئی تھی، اسی لیے کشمکش کا شکار ہو کر کھڑی رہی۔ مجھے یوں بت کی طرح کھڑے ہوئے دیکھ کر ذمہ دار کی بیوی چلانے لگی اور کہنے لگی کہ لڑکی، میں نے تمہیں صفائی کرنے کا کہا ہے، تم فارغ کیوں کھڑی ہو؟ اس کی آواز پر گھبرا کر میں اسی کمرے میں گھس گئی۔ دیکھا تو اس کمرے کی حالت بری تھی، پورے کمرے میں کاڑ کباڑ بھرا ہوا تھا، کمرے میں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ ابھی میں وہاں جھاڑ پونچھ کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرا وجود کسی سے ٹکرایا تھا، ایسے لگتا کوئی درمیان میں حائل ہے۔ پورے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی تھی، دیوار پر پڑنے والی ہلکی ہلکی سی روشنی میں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ میں بالکل ساکت کھڑی رہی، تبھی کسی نے میرے رخسار پر ہلکا سا ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا وجود مجھے اندھیرے میں دکھائی دیا تھا، یہ وہی جن تھا جو میرے پیچھے یہاں تک آ گیا تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، کیوں کسی کی غلامی کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں شہزادی بنانے کا سوچ رہا تھا اور تم نوکرانی بننے پر آمادہ ہو۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ یہ اسی جنزادے کی آواز تھی جو میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، تبھی میرے کانوں میں 2 ملازمہ عورتوں کی آواز آئی جو ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، دیکھو تو صحیح، جوان لڑکی ہے، ایسے لگتا ہے اس کے اوپر کسی کا اثر ہے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں رونے لگی، پھر روتے روتے گھر آ گئی۔ اماں میری حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا تجھے، کیوں اتنی پریشان ہے، کیا تجھے ذمہ دارنی نے کچھ کہا ہے؟ پھر میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں، وہ جنزاد تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، آج بھی وہ حویلی میں میرے پیچھے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ یہ بات سن کر اماں کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگی کہ کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ چل میرے ساتھ مولوی کے پاس، میں تجھے دم کروا دیتی ہوں، لیکن تو ہے کہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے، میں کل صبح تیرے ساتھ مولانا صاحب کے پاس چلوں گی۔ پھر اس رات میں سونا چاہتی تھی، لیکن خوف کے مارے مجھے نیند ہی نہ آ رہی تھی، ایسے لگتا ابھی میری چارپائی کے آس پاس وہی جنزادہ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے ہی گھر والے گہری نیند میں تھے اور میں چھوٹی بہنوں کے ساتھ الگ کمرے میں سو رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر دروازے پر کھڑے ایک وجود پر پڑی۔ یہ وجود کسی اور کا نہیں، اسی جنزادے کا تھا۔ دروازے میں کھڑا ہوا وہی رات کے اس پہر مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اسے دیکھنا نہ چاہتی تھی، لیکن یہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں کسی بت کی طرح اٹھی اور اس کے پاس چلی گئی۔
اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر سے باہر لے آیا۔ اب وہ مجھے اپنے پیچھے پیچھے اسی درخت کے نیچے لے گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو میں یہاں پر رہتا تھا، تم روزانہ یہاں سے گزرتی تو تمہیں آتے جاتے دیکھتا۔ تمہارے اوپر مجھے غصہ آتا ہے جو کتنی جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود اتنی محنت کرتی تھی۔ اسی لیے میں نے غصے میں اس دن تمہارے برتن توڑ ڈالے تاکہ تم یہ کام کرنا چھوڑ دو، لیکن پھر تم نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سے اپنے برتن لے کر شہر کی طرف جانے لگی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ تمہیں اپنی خوبصورتی کا احساس ہی نہ تھا، تبھی تو تم ساری دنیا سے بے فکر ہو کر شہر کی طرف نکل جاتی تھی۔ میرا یقین کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ عورت میری ماں نہ تھی، میری ماں ایک جنزادی ہے جو ایک قبیلے کی سردارنی ہے۔ وہ ہمارے قبیلے کی فقیرنی ہے جس سے میں دھوکے سے اپنی ماں بنا کر اپنے ساتھ صرف تمہیں دکھانے کے لیے لایا تھا۔ اگر تم وہاں سے کام کرنا نہیں چھوڑتی تو میں کبھی تم پر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں ایک جنزاد ہوں، لیکن تم نے مجھ سے اپنی راہیں جدا کر لیں، اسی لیے میں تمہارے سامنے آنے پر مجبور ہوں۔ میں تمہیں اتنی مال و دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی کے لیے خوشحال ہو جاؤ گی۔ تمہارے بیمار باپ کا علاج کروانا میری ذمہ داری ہے۔ میری بات مانو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ اگر تم صبح اس مولوی کے پاس دم کروانے گئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھنا، ابھی تک تم نے میرا اچھا روپ دیکھا ہے، برا روپ دیکھ لو گی تو تم یہ برداشت نہ کر پاؤ گی۔ اب میں چپ چاپ کھڑی تھی جب اس نے ابا کا کہا کہ وہ اس کا علاج کروا دے گا۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ابا ٹھیک ہو گیا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ پھر میں کہنے لگی کہ کیا تم واقعی میرے ابا کا علاج کروا دو گے؟ کیا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میری ماں ایک قبیلے کی سردارنی ہے، اس کے پاس ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ وہ مریضوں کی بڑی سے بڑی بیماریاں بھی دور کر دیتی ہے۔ اگر تم کہو تو میں وہ جڑی بوٹیاں تمہارے باپ کے لیے لا دیتا ہوں، اس کا پانی پی کر تمہارا باپ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ میرے چہرے پر چمکتی خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگا، اب تو تمہاری زندگی اتنی بدل جائے گی کہ تمہیں خود یقین نہ ہوگا۔ تمہاری زندگی میں صرف خوشی اور ہنسی ہوگی۔ اس کے لیے بس میری اتنی سی شرط ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایک محبت بھرا تعلق بنانا ہوگا۔ اب میں نے اسے ہاں کہہ دی تھی کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ ہماری زندگی بدل جائے، ابا کی زندگی بدل جائے اور اماں جو دن رات بیچاری پریشان رہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں یوں ہی پریشانیوں میں اپنی ساری زندگی گزار دے۔ اسی لیے دوسری صبح اماں مجھے کہنے لگی کہ چل مولوی کے پاس تجھے لے کر چلتے ہوں۔ میں نے اماں کو منع کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، میں مولوی کے پاس نہیں جانا چاہتی، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اماں یہ بات سن کر حیران تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں نے اس گھر کی خوشحالی کے بدلے اس جنزادے سے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ پھر ایک رات وہ جنزادہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو کہ میں اپنی ماں سے اس کے سارے قیمتی اور خوبصورت برتن لے کر آیا ہوں، یہ سارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس جتنے بھی مٹی کے برتن ہیں وہ سارے مجھے دے دو اور بدلے میں یہ سارے سونے اور چاندی کے برتن لے لو، لیکن یاد رکھنا انہیں بیچنا نہیں کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہیں، تم انہیں بیچ کر اپنی زندگی بدل سکتی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنزادہ اتنا مہربان ہو سکتا تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ تم میرے ابا کے لیے وہ جڑی بوٹیاں لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا ہے، وہ جلد ہی قبیلے کے طبیب سے وہ جڑی بوٹیاں منگوا دے گی۔ اب میں نے وہ سارے قیمتی سونے اور چاندی کے برتن اپنے صندوق میں چھپا دیے۔ میں اماں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اماں یہ بات سن کر ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن میں نے تھوڑے سے برتن لیے اور انہیں ٹھیلے پر رکھ کر شہر پہنچ گئی۔ جب میں نے وہ سارے برتن بیچے تو اس سے حاصل ہونے والی رقم اتنی زیادہ تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب میری زندگی واقعی بدلنے والی تھی۔ جب میں نے اماں کو وہ ساری رقم لا کر دی تو اماں حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا مٹی کے برتنوں کی اتنی بڑی رقم ہے؟ میں کہنے لگی کہ اماں وہ برتن مٹی کے نہیں بلکہ سونے چاندی کے تھے اور سونے چاندی کے بھاؤ ہی بکے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی کے برتن سونے چاندی کے برتنوں میں تبدیل ہو گئے؟ تو میں کہنے لگی کہ اماں یہ بات تو میں نہیں جانتی، شاید جو اسیب میرے پیچھے لگا ہے وہی یہ سب کر رہا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ کہیں وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں کہنے لگی کہ اماں نہیں، وہ بہت مہربان ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص جڑی بوٹی لا کر دے گا جس سے ابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔
اماں کہنے لگی کہ کیا سچ میں ایسا ہو جائے گا؟ میں نے خوشی خوشی سر ہلا دیا تھا۔ پھر دوسرے دن واقعی ہی اس جنزادے نے مجھے وہ جڑی بوٹی لا کر دی۔ اس جڑی بوٹی کا پانی مجھے 3 دن تک ابا کو پلانا تھا۔ اب گھر میں خوشحالی ہو گئی تھی۔ اماں اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ابا کی حالت میں سدھار آ رہا تھا۔ اب وہ چلنے پھرنے لگے تھے۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے بدل گئے تھے، وہ بھی راتوں رات۔ پھر میں نے صندوق میں رکھے ہوئے برتن اماں کو دکھائے تو اماں حیران ہو گئی۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ انہیں سنبھال کر رکھ دے، یہ سارے برتن میں تیری شادی کی جہیز میں دے دوں گی۔ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ کیسے انہیں بتاتی کہ اب میں شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس جنزادے سے وعدہ کر چکی تھی کہ میں زندگی بھر اس کی بن کر رہوں گی، اسی سے محبت کروں گی۔ اب ابا چلنے پھرنے لگے تھے، اماں کو بھی کہیں کام کاج کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر میں نے ابا کو ایک دکان کھلوا کر دے دی۔ اب وہ اسی پر بیٹھ جاتے تھے اور سارا حساب کتاب اماں کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن اس جنزادے سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے اس درخت کے نیچے جانا پڑتا تھا، کیونکہ اگر میں نہ جاتی تو وہ خود ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ پھر ایک دن پڑوس والی خالہ اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تیری بیٹی کو کل رات گھر سے باہر نکلتے دیکھا تھا، کہاں جا رہی تھی وہ؟ تجھے کچھ خبر بھی ہے اپنی بیٹی کی؟ اماں بہانے سے بات بنا کر کہنے لگی کہ ہاں، میں نے ہی اسے سامان لینے بھیجا تھا۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ اس جنزادے سے ملاقات کرنا ضروری ہے، اس نے ہم پر بہت بڑے احسان کیے تھے، اب اس کے احسان کا بدلہ چکانا بھی ضروری تھا۔ پھر ایک دن میں اس سے ملاقات کرنے گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اب مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہاری ماں اور تمہارے قبیلے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے اپنے قبیلے میں لے کر آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے ہیرے کا ایک تاج پہن رکھا تھا۔ وہ اس جنزادے کی طرح خوبصورت نہ تھی، کالی کلوٹی عجیب سی جنزادی تھی، لیکن بہت مہربان لگ رہی تھی۔ پورے قبیلے کے لوگ میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ میری بیٹے کی پسند بہت اچھی ہے، دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، ان قریب میں اسے بیاہ کر اپنے قبیلے میں لے آؤں گی۔ اس کی اس بات پر میں سر جھکا کر رہ گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے اماں ابا اس بات پر راضی ہوں گے یا نہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے قبیلے کی سیر کروانے لگا۔ وہاں پر عجیب و غریب پھل لگے ہوئے تھے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ساری جنزادیاں مجھے حیرت سے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ پھر وہ جنزادہ مجھے کہنے لگا کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں سے چھپ کر یہاں رہتے ہیں، یہ جنگل ہمارے لیے بہت محفوظ ہے، یہاں ہم انسانوں کو آنا جانا زیادہ پسند نہیں ہے، اگر کوئی غلطی سے یہاں آ جاتا ہے تو ہم اسے ڈرا کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ سارے جنزادوں کو میری ماں نے ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہم اچھے جنات ہیں نہ کہ برے۔ ویسے بھی تم مجھے دیکھ کر یہ اندازہ لگا چکی ہوگی کہ میں کس قدر مہربان طبیعت کا مالک ہوں، لیکن اگر مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اور دھوکہ دینے والے انسان سے تو مجھے سخت نفرت ہے۔ میں خوف اور ڈر سے اس کی باتیں سن رہی تھی، سوچنے لگی کہ کہیں اسے میرے دھوکے کا بھی علم نہ ہو جائے کہ میں نے صرف ابا کا علاج کروانے کے لیے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ بنایا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک باغ میں آ گیا۔ اس نے وہاں پر لگے ہوئے گلاب کے پودوں سے چند پھول توڑے اور مجھے ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، نہ جانے مجھے اسے دیکھ کر اتنا کیوں دکھ ہو رہا تھا۔ اب میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، بلکہ ہمیشہ اس جنزاد کے نام پر اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اب گھر کے حالات اچھے ہو گئے تھے، ابا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے۔ یہ راز صرف اماں اور مجھے معلوم تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے بدلے تھے۔ ابا کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتے کہ دیکھو تو صحیح میری بیٹی نے برتن بیچ کر کیسے اپنے گھر کے حالات بدل لیے ہیں۔ میں شرمندگی سے سوچتی کہ گھر کے حالات بدلنے میں تو اس جنزادے کا ہاتھ تھا، میرا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی، وہ ابا سے میرا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں فوراً اس کو انکار کر دو، اگر جنزادے کو اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ یہ ساری مال و دولت ہم سے چھین لے گا۔ لیکن ابا نے ہماری ایک نہ سنی۔
इस औरत को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मैं बहुत खौफज़दा रहने लगी। इतने दिनों से वो जिनज़ादा भी मेरे सामने ना आया था। फिर एक दिन वो औरत बहुत सी मिठाई के टोकरे और ख़ूबसूरत ज़ेवरात लेकर आई और मेरे हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना दी। मैं अब्बा को रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी थी। मैं सोच रही थी कि वो जिनज़ादा बहुत आग बबूला हो जाएगा। फिर एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे अपने आसपास किसी की आहट महसूस हुई। मैं समझ गई कि ये कौन था। वो मुझे कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मैं इसे कहने लगी कि मेरे अब्बा ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी कर दी है। तुम यकीन करो, मैं हरगिज़ किसी से शादी नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा तुम्हारे नाम पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। वो जिनज़ादा बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम्हारे घर रिश्ता लाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ जिनज़ादी थी। मैंने ही इसे तुम्हारे घर भेजा था। वो एक इंसान के रूप में आकर तुम्हारे माँ बाप से मेरा रिश्ता लेने आई थी। मैं हैरान होकर सोचने लगी कि जो इसने कहा था वो सच कर दिखाया। अब हमेशा के लिए वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख न था। अपने घर की खुशियों के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही थी। वो मेहरबान जिनज़ादा बड़े मीठे लहजे में मुझसे बातें कर रहा था। मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। आज मुझे इससे ज़रा भी खौफ नहीं महसूस हो रहा था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।